Coalition Islamic Scholars قرب جوار سے آئے ہوئے ہیں عمر ساتھیوں، نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام على رسوله سیدنا ومولانا محمد نور الانوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته أولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لذكري. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عرب کے سورج، عجم کے چاند، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم گنہگاروں کے خریدار، حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حسن حاصل کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں کا محبت نامہ، خاص کر جمعیت القریش کا، کانوں سے ٹکرایا. میں آپ کے دیار محبت باغی رضا چوک منڈی مدار ٹیک لے آیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، شہزادہ خطیب اعظم، نبیرہ شہباز ملت، حضرت علامہ فہامہ مولانا سید محمد مخمور جامی صاحب قبلہ مرض اللہ العالی، ولی عہد خانقاہ قادریہ شہبازیہ بھاگلپور شریف تشریف رکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ منبع اخلاص نقیب اجلاس حضرت علامہ مولانا ضیاء الرضا صاحب چاند قادری بھی ہیں. فاضل نوجوان خطیب ملت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری صادق رضا صاحب خطیب و امام جامع مسجد جمعیت القریش. مداح رسول حضرت حافظ و قاری زاہد رضا صاحب قبلہ. استاد الشورا حضرت سخاوت حسین قریشی صاحب. ابو الشورا حضرت رفیق بھائی جبل پوری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ان کے علاوہ بھی دیگر حضرات ہیں. بس میں اتنا کہوں گا کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ قدیمی جلسہ ہے جس میں ملک و ملت کے، انڈیا سے بھی، ہندوستان سے باہر کے بھی لوگ ہمیشہ آتے رہتے ہیں. بڑا اچھا ماحول ہے، لائٹ مبارکباد ہیں. جمعیت القریش اہل جبل پور
اور خاص کر منڈی مدار ٹیکری والے جو اتنا اچھا انتظام کرتے ہیں جشن عید معراج النبی کے موقع پر، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے جلسے کو، ان کے بال بچے کو، ان کے اہل خاندان کو قیامت تک تمام بلگیات اور مصیبت اور جو بھی دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ آمین۔ میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا ایکو شریف دے دیجیے گا، اب غیلوں کم کر دیں گے۔ دیکھیے میں آپ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، وقت قلت دامن گیر نہیں گردن گیر ہے۔ ابھی پھر مجھے اسٹیشن پہ جانا ہے، حضرت بھی ابھی تشریف لائیں گے بہت جلد۔ ایک شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ آج پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں چلو لندن گھومنے چلتے ہیں، امریکہ چلتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس چلتے ہیں، فرانس چلتے ہیں، کشمیر چلتے ہیں، یہاں وہاں چلتے ہیں۔ میں جشن عید معراج النبی کے اس جلسے سے آپ کو کیا میسج دینا چاہتا ہوں، شعر سماعت کریں۔ ایک بار تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ۔ سب کی شرکت چاہتا ہوں۔ جو لوگ لندن برطانیہ کی تعریف کرتے ہیں وہ کریں، ہم کس کی تعریف کرتے ہیں، شعر سماعت کریں۔ آپ توجہ کے تالے اور سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، زور سے بولیے تھوڑا میں کم سمجھا۔ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، سبحان اللہ، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، سبحان اللہ، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس۔ اور یہ شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ 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 میرا دعویٰ ہے اس میں دونگا بھی بولے گا، جتنے لوگ بیٹھے سب بولیں گے، کیونکہ شعر ہی ایسا ہے۔ اب تک ان کے نام میں بولے ہیں، جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بولیں گے۔ ہاتھوں بڑھا کے دیا رسول اللہ کہ میری یہی دعا۔ اور دیکھیا آل رسول شہزادہ غوث اعظم تشریف رکھتے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں آپ آئیے تشریف لائیں، آپ بیٹھیے تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھے ایک مرتبہ اللہ کے بولے یا رسول اللہ۔ دیکھیے شعر سنے آپ، سب کی شرکت چاہتا ہوں کہ میری یہی دعا ہے کہ محشر میں خدا، اللہ سبحان اللہ، میری یہی دعا ہے کہ محشر میں خدا، میری یہی دعا ہے کہ محشر میں خدا، میری یہی دعا کہ محشر میں خدا، میری یہی دعا ہے کہ محشر میں خدا، ہم سب کی ماں ہو فاطمہ زہرا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید معراج النبی، علامہ قاری روح الامین صاحب برکاتی۔ میری یہی دعا ہے کہ محشر میں خدا، میری یہی دعا ہے کہ محشر میں خدا، میری یہی دعا ہے کہ محشر
ہم سب کی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس، ہم سب کی ماں ہو فاطمہ زہرا کے آس پاس۔ اور حضرات ایک شعر دیکھیں آپ، جب میرے حضور یہاں تشریف لائے، جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب کا دستور تھا کہ گاؤں سے لوگ آ کر بچوں کو لے آتے ہیں۔ ایک بیمار ہونے پر ماں دائی حلیمہ تشریف لاتی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ اب حضور کو اونٹنی پہ لے کر جب حضور اونٹنی پہ جلوہ گر ہوتے ہیں تو وہ اونٹنی جو چل نہیں پا رہی تھی آنے میں، اور سارے اونٹ اونٹنیاں ان کو پیچھے چھوڑ چکے، سب آگے آپ پیچھے، لیکن جانے وقت کوئی اونٹ اونٹنی آگے بڑھی نہیں رہی، سب آس پاس اس اونٹنی کے جس پہ رسول جلوہ گر ہے۔ شعر دیکھیں آپ، ارشاد کہ ہر اونٹنی رسول کی چاہت لیے ہوئے، 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 منڈلا رہی ہے دائی حلیمہ کے آس پاس، منڈلا رہی ہے دائی حلیمہ کے آس پاس، منڈلا رہی ہے دائی حلیمہ کے آس پاس، منڈلا رہی ہے دائی حلیمہ کے آس پاس۔ اور اس قبیلے کا آخری شعر دیکھیں آپ، ایک رات آئی محبت کی بات آئی، رب نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ، میرے محبوب کو لے آؤ۔ اب دیکھیں آپ، شاعر کا نقشہ کیا چاہے کہ لے کے چلے نبی کو جو ملنے خدا کے پاس، کون جا رہے ہیں؟ جبریل امین۔ لے کے چلے جو ملنے، لے کے چلے نبی کو جو ملنے خدا کے پاس، لے کے چلے نبی کو جو ملنے خدا کے پاس، لے کے چلے نبی کو جو ملنے خدا کے پاس، وہ خود ہی رک گئے ہیں سدرا کے آس پاس، وہ خود ہی رک گئے ہیں سدرا کے آس پاس، سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس، جو روشنی ہے گنبد خضرا کے آس پاس۔ سبحان اللہ۔ لاک ڈاؤن کی مہربانی ہے، 1 سال سے آدمی جام ہو گیا ہے، دعا کریں جام سے کام چل جائے۔ ایک اور دعا دوڑا گے یا رسول اللہ۔ دوستو، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے، only world religion of the world، دنیا کا واحد مذہب جو انسان کے فطرت کے عین مطابق۔ اسلام is nothing but nature، اسلام انسانوں کی اندر کی آواز کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مسجد اور مدرسے کے اندر کے معاملات کا نام ہے۔ یہ یہودی اور عیسائی اسلام پہ الزام لگاتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ دنیا کے ریسرچر، ریفارمر، اسکالر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اسلام کمپلیٹ وے آف لائف، اسلام مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام مکمل دین ہے جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے سے لے کے قبر تک سارے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھیے آپ، دنیا میں 42,000 مذاہب شائع ہوتے ہیں، لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن اسلام جو مذہب ہے نا، اسلام جو ہمارا مذہب ہے،
یہ نام ہی الگ ہے دنیا کے سارے مذاہب سے. اگر اس کا ہم کمپیئر کرتے ہیں تو نام ہی اتنا کمال کا ہے تو کام کتنا کمال کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کی مذہب کی تعریف کر رہا ہوں. لا کے بولو اور لا کے بولیے. اب اس مذہب کو دیکھیں آپ. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, ان کو بھی دیکھتے ہیں, ان کو بھی دیکھتے ہیں, صرف نام کو دیکھتے ہیں, اندر نہیں آتے ہیں. ایک بہت بڑا مذہب ہے جسے یہودی مذہب کہتے ہیں. یہ یہودی مذہب کہاں سے آیا معلوم ہے؟ یہودا سے. یہ یہودا کون تھا؟ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 12. سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا, اسی سے منسوب ہے یہودی. چلیے یہ ایک آدمی کے نام پہ ہے. اب آ جائیے عیسائیت. یہ کن سے منسوب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. ان کی طرف منسوب ہے عیسائیت, عیسیٰ علیہ السلام سے. اب آگے آ جائیں جینز. یہ کن سے منسوب ہے؟ مہابیر جین سے جینی. اب آگے بڑھیں بودھسٹ. یہ کن سے ہے؟ گوتم بدھ سے بودھسٹ. لفظ ہندو کس سے آیا؟ دریائے سندھو سے نکل کر ہندو آیا. لیکن یہ دیکھیں اسلام. اسلام کسی محلے کا نام نہیں, اسلام کسی قبیلے کا نام نہیں, اسلام کسی شہر کا نام نہیں, اسلام کسی آبادی کا نام نہیں, اسلام کسی آدمی کا نام نہیں, اسلام کسی سردار کا نام نہیں. اسلام کے بارے میں سنیے. اسلام آئی. اسلام میں سب سے پہلے آئی مینس میں, ایس مینس سرنڈر, اے مینس قانون لا, اے مینس اللہ, اے مینس محمد الرسول اللہ, اے مینس محمد الرسول اللہ. یعنی میں اس قانون پہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں جو اللہ اس کے رسول کا قانون ہے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کے قانون کے آگے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے, ہتھیار ڈال دیتا ہے. اب اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کا چلنا, اس کا ملنا, اس کا جلنا, اس کا نہانا, اس کا دھونا, اس کا اوڑھنا, اس کا بچھونا, اس کے بعد بچے, دور, تعلیم, جلوت, خلوت, نماز, روزہ, تلاوت, عبادت, حج, عمرہ, عقیقہ, قربانی, صلح, جنگ, آمد, رفع, سفر, حضر, ایک قدم پہ, ایک قدم پہ, ایک قدم پہ اگر وہ کچھ کرتا ہے تو وہی کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے. اپنے آپ کو جھکا. علامہ قاری روح الامین صاحب برکاتی, جشن عید معراج النبی. اسلام مینس اپنے آپ کو جھکا دینا, سرنڈر ہو جانا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اوہ ہو. اب دیکھیے آپ ماشاءاللہ جب بات جھکنے کی آئی ہے, جھکنے کی بات آئی تو آپ سماعت کریں. دنیا میں تحائف کی بڑی قدر ہے. ٹونائٹ مائی ٹاپک گفٹ آف معراج النبی, تحفہ معراج النبی. بات جھکنے کی آئی ہے, جھکنے کی تو آپ سماعت کریں. دنیا میں تحائف کی بڑی قدر ہے. علامہ صاحب, اور خاص کر وہ تحفہ اگر کسی بڑی شخصیت سے ملے. واہ واہ واہ. حضرت کا کوئی تحفہ آپ کو معلوم ہے حضرت کون ہے؟ خطیب اعظم عالم, پیر طریقت, رہبر شریعت حضرت علامہ اشتیاق بھاگلپوری رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادے ہیں, شہزادے ہیں. اور آپ جس خانوادے سے بلانگ کرتے ہیں, حضور شہباز محمد, یہ کون ہے معلوم ہے؟ ان کے آنے سے 200 سال پہلے بو علی شاہ قلندر نے ان کے آنے کی خبر دنیا کو دے دی. 200 سال پہلے جن کے آنے کی خبر کس نے دی؟ بو علی شاہ قلندر نے. اس خانوادہ اس ان کے جو جد اعلیٰ ہے وہ یہ ہے. اتنا ہی کافی ہے. باتیں بڑی ہیں, انشاءاللہ بھی میں آگے بتاؤں گا. اب آئیے آپ آتا ہوں میں. اس دنیا میں تحائف کی بڑی قدر ہے, اور خاص کر اگر وہ تحفہ کسی بڑی شخصیت سے ملے, جیسے کسی حضرت کا جبہ, کسی کی ٹوپی, کسی کی تسبیح, کسی کا گمچھا, تو ہم اسے سنبھال کر رکھتے ہیں.
اور جو تحفے کی قدر نہیں کرتے دنیا اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی. لیکن جس تحفے کی بات میں آج کر رہا ہوں یہ کسی مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کائنات کا دیا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے بولیں خالق کائنات کا دیا ہوا ہے جو شب معراج پیارے حبیب کے ذریعے امت کو عطا ہوا ہے, جس کو نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. بخدا وہ تحفہ نماز ہے. بے شک. آپ جانتے ہیں نماز کیا ہے؟ واٹ از نماز؟ واٹ از دا میسج آف نماز؟ واٹ از دا بینیفٹ آف نماز؟ نماز کیا ہے؟ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز میں کیا ملتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں. نماز ہی ایک ایسی حالت ہے, نماز ہی ایک ایسی حالت ہے جس میں بندہ اپنی دل کی ہر بات اللہ کے حضور پیش کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اپنی ہر آرزو, تمنا, حسرتوں, خواہشوں کو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے. جو جتنا نماز میں دل لگائے گا, من لگائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بدلہ دے گا. میڈیکل سائنس کہتی ہے نماز کے بارے میں, ایک ریسرچ ہوئی پوری دنیا میں جتنے دھارمک ورشپ ہیں, پریئر ہیں, ایکسرسائز ہیں, ان میں نماز کو بھی شامل کیا گیا ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جس عبادت کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا وہ نماز تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, روح الامین نہیں کہہ رہا, پیر طریقت نہیں کہہ رہے, مولانا چاند رضا صاحب نہیں, علامہ صادق نہیں, قاری صاحب نہیں کہہ رہے. یہ وہ کہہ رہے جو ہمارے مذہب کو نہیں مانتے ہیں. میڈیکل سائنس says that research has included prayer in all acts of worship in the all world. You will surprise hear that the most popular act of worship of namaz. ایک ریسرچ ہوئی دنیا میں جتنے دھارمک ایکٹیویٹیز ہیں اس میں نماز کو بھی شامل کیا گیا. آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں جس عبادت کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا اس تعصب کے دور میں, جس عبادت کو سب سے زیادہ لائک کیا گیا, اپریشیٹ کیا گیا, وہ کوئی اور نہیں, وہ ہماری نماز تھی. سبحان اللہ. دنیا کے دانشور کہتے ہیں کہ نماز ہر حال ہر لحاظ سے یونیک ہے. یہ دنیا کی واحد عبادت ہے جس میں ہمارے بدن کی ساری ہڈیاں, جوائنٹس اور جوڑ, مسل سب گھومتے ہیں. یہ دنیا کی واحد عبادت ہے جس میں روحانی فائدہ بھی ہے, جسمانی فائدہ بھی ہے. آپ نماز پڑھیں, آپ نماز پڑھیے, نماز پڑھیے آخرت بنے گی, نماز پڑھیں صحت بنے گی, آپ نماز پڑھیں رب راضی ہوگا, آپ نماز پڑھیں رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. سبحان اللہ. یہ تو یہ ہو گیا. اب آئیے اب آگے بڑھیے. آپ یہ دیکھیے, یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, جرمن کا ایک بہت بڑا ارتھو سرجن ڈاکٹر ہے, وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو 3 بیماریاں کبھی نہیں ہو سکتی. لحق کے بولیے سبحان اللہ. مسلمانوں کو 3 بیماریاں کس چیز کا ہے؟ آرتھوپیڈک سرجن, ہڈی کا, جرمنی کا سب سے بڑا ڈاکٹر, وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو 3 بیماریاں کبھی نہیں ہو سکتی. اس سے پوچھا گیا کون کون بیماری, تو اس نے کہا میڈنس, جوائنٹ پرابلم, میسکولن پین, یعنی پاگل پن کا دورہ 1, میسکولن پین 2 اور جوائنٹس پرابلم. یہ 3 بیماریاں مسلمانوں کو کبھی نہیں ہو سکتی. لوگوں نے پوچھا کیسے نہیں ہو سکتی, کیوں نہیں؟ کہا جو آدمی 24 گھنٹے میں 3 بار 3 اینگل میں آئے گا, اس اینگل کا نام سنیے. یہاں پہ میتھمیٹکس پڑھنے والے کوئی ہے, میتھمیٹکس پڑھانے والے, کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ ہے میتھمیٹکس پڑھانے والے کوئی ہے؟ میتھمیٹکس پلیز کم ہیئر ان فرنٹ می فاسٹلی. جو میتھمیٹکس جانتے ہیں میرے سامنے, ادھر کیوں دیکھ رہے بھائی, ادھر دیکھو نا. جو میتھمیٹکس جانتا ہو میرے سامنے آ جائے, میتھمیٹکس جو جانتا ہو میرے سامنے آیا. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو 3 بیماریاں کبھی نہیں ہو سکتی.
कहा कौन कौन बीमारी? ज्वाइंट प्रॉब्लम, पागलपन का दौरा और मैस्कुलिन पेन। क्यों नहीं हो सकती? कहा जो इंसान दिन भर में 3 बार इस 3 एंगल में आएगा उसको ये बीमारी नहीं होगी। एंगल का नाम सुनिए अमीन भाई, एंगल का नाम है 180 का एंगल, 180 स्ट्रेट एंगल, 90 का राइट एंगल, 45 का एक्यूट एंगल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हक के बोलो, ईमान ताज़ा हो जाए। इस तासुब के दौर में, दुश्मनी के दौर में, गाली गलौज के दौर में, सीने फटने वाली ऐसे ऐसे मतलब वो वीडियोस हैं, उसमें भी इस्लाम का झंडा लहरा रहा है। 3 बीमारी नहीं। किसको? जो आदमी दिन भर में 24 घंटे में 3 एंगल में आएगा, दिन भर में 3 मरतबा। वो एंगल क्या है ये देखें आप गौर से देखें। हजरत थोड़ी सा आपको थोड़ी चाक बहुत दिखाना पड़ेगा। इधर आप बच्चे, 3 एंगल, 3 एंगल, 180 का स्ट्रेट एंगल, या 180 का स्ट्रेट एंगल। इसको लेके खड़ा हो जाओ, इधर आ। 180 का स्ट्रेट एंगल, इसे आप गौर से देखिए और समझिएगा। आइए, 180 का स्ट्रेट एंगल। एंगल नंबर 2, 90 का राइट एंगल, इसे पकड़ो। 90 का राइट एंगल, 90 का राइट एंगल। नंबर 3, 45 का एक्यूट एंगल। ये 3 एंगलों को देखें आप, तीनों को, और जरा गौर से देखिए। ये जो 180 का एंगल है, क्या ये हमारे क़याम का बैलेंस नहीं है? अरे हमारे क़याम का बैलेंस नहीं है? जाओ तुम बैठो। ये हमारे क़याम का बैलेंस है? अरे बोलिए ना, क़याम का बैलेंस। जब मैंने गौर किया कि आखिर ये तीनों एंगल का मुसलमानों से क्या ताल्लुक है, क्या निस्बत है, तो मुझे पता चला कि जो 180 का एंगल है यही तो हमारा क़याम है। अरे बोलो ला, यही तो हमारा क़याम है। और जब मैं 90 के राइट एंगल पे पहुंचा, ये 90 के राइट एंगल पे जब गौर किया तो मुझे पता चला कि यही तो वो एंगल है जो हमारे रुकू का बैलेंस है। अरे बोलो ला, रुकू का बैलेंस। और जब मैं 45 पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि अरे यही तो हमारे सजदे का बैलेंस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, जश्न ईद मेराजुन नबी। यही तो हमारे सजदे का बैलेंस है। आज हम क़याम भी करते हैं, रुकू भी करते हैं, सुजूद भी करते हैं, उसके बावजूद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में एक सर्वे के मुताबिक मुसलमानी है। हैरत की बात है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम सजदा भी करते हैं, हम क़याम भी कर रहे हैं, फिर भी घुटनों में दर्द, सर में सूजन, लीवर प्रॉब्लम। व्हाट इज द मैटर? क्यों? इसकी वजह क्या है? आज हमारे सर में दर्द है, इसकी वजह क्या है? आज हमारे लीवर में प्रॉब्लम है, इसकी वजह क्या है? सर में सूजन, आंखों से पानी निकल रहा है, इसकी वजह क्या है? डिप्रेशन, एंग्रीन, एंजाइटी, इसकी वजह क्या है? इसका भी इलाज मेरे झोले में है। क्या है? आप देखें, गौर से सुनिएगा। बहुत कम वक्त लेके आया हूं और बहुत दूर से आया हूं। सुनिए आप। एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर फ्रेड लस्किन, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड USA, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अमेरिका। वो कहते हैं कि ए ह्यूमन बीइंग अप्रोक्सीमेटली 60,000 रेडिएशन थॉट्स पर डे इन द ह्यूमन माइंड। ये कहते हैं कि रोजाना इंसानों के माइंड में 60,000 रेडिएशन थॉट आते हैं। कितने आते हैं? 60,000 रेडिएशन थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। 60,000 रेडिएशन थॉट रोजाना। प्रदूषण, हवा, ये वो, गाड़ी घोड़ा, AC, 60,000
60,000 प्रॉब्लम जो हमारे लिए फायदेमंद भी है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब रब चाहता है 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर, हमारे सर के अंदर, हम प्रॉब्लम में हैं। हम दौड़ के हजरत के पास जाते हैं, हुजूर के पास जाते हैं, हुजूर दादा मियाँ के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए। अल्लाह अकबर। इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। जो पॉजिटिव है उसको रब चाहता है, उसके लिए अल्लाह फरमाता है कि आओ ना, तुम सजदे में आओ ना। जब तुम सजदे में आओगे तो हमसे करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह। ये जो रेडिएशन थॉट है, इसके लिए अल्लाह ने सजदे को बनाया। हम जब सजदे में जाते हैं तो रब से करीब होते हैं। हम सजदे में गए, अल्लाह अकबर, और से देखिएगा, सजदे में गए 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला भी सही से नहीं बोलते, फट से उठ जाते हैं। लगता है एयरपोर्ट जाना है फ्लाइट पकड़ने के लिए, जल्दी से। जैसे कि ये सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान, फौरन उड़ जाते हैं। रेडिएशन थॉट्स 60,000 प्रॉब्लम, सूजन सब इसमें जमा है। सजदे में गए, रब ने इंतजाम किया था, मेरी बारगाह में आ जाओ। मेरी बारगाह में आओगे तो जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर है, जमीन के अंदर ग्रेविटी है, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है, जमीन के अंदर मैग्नेट पावर है। जब तुम सजदे में जाओगे, जब तुम सजदे में आओगे तो तुम्हारे रेडिएशन थॉट को ये जमीन ट्रांसफर कर लेगी। हम सजदे में गए, जमीन खींच रही थी, फौरन उठ गए, डिस्कनेक्ट कर। सजदे को समझिए, सजदे को। जिस दिन सजदा समझ लेंगे उस दिन करबला को समझ लेंगे। सजदे को समझे, सजदे को। सजदे में गए, ये सुभान रब्बिल आला, सुभान, फौरन उठा, फौरन। अरे अभी आप सजदे में गए, जमीन खींच रही थी, आपने उसको काट दिया। ये सारे हवा का स्टेशन फेफड़ा। अब देखिए कैसे हम खड़े हैं तो हमारे फेफड़े कितने काम कर रहे हैं? 60%। और जब हम रुकू में गए तो कितना काम कर रहा है? 80%। लेकिन जब हम सजदे में जाते हैं तो पूरे फेफड़े नीचे आ जाते हैं और उसका मुंह खुल जाता है। 100% काम करते हैं, 100% काम करते हैं। सुभान अल्लाह। आप खड़े हैं 60%, रुकू में गए 80%, सजदे में गए 100%। मेडिकल साइंस आज कह रहे हैं क्या कि सजदा इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रीथिंग प्रॉब्लम। सजदा सांस फूलने के लिए एक बेहतरीन इलाज है। तो जिनका भी वो सांस प्रॉब्लम हो, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, वो इंशाअल्लाह सजदे को लंबा करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी ये बीमारी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, जहां नमाज रूहानी तरक्की का बाइस है, जहां नमाज मोमिनों के मेराज है, जहां नमाज रसूल की आंखों की ठंडक है, जहां नमाज तमाम अंबिया की सुन्नत है, वहीं सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाज ही में छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहक के बोले, सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाज ही में छुपा हुआ है। आप बोलेंगे कैसे? मैं कहूँगा ऐसे। एक बहुत बड़े अल्लामा जिनका नाम है अल्लामा अरशदुल कादरी, है ना, बहुत बड़े आलिम हैं, इस्लामिक स्कॉलर, ए प्रेजेंट लीडर ऑफ WIM कमरुज़्ज़मा आज़मी stated Allama Arshadul Qadri work in England was to lead a proper foundation of Ahl Sunnah wal Jama'ah, which would give rise to an intellectually sound and spiritually based Islam in Europe. अल्लामा अरशदुल कादरी बहुत बड़े आला हजरत के शहदाई, मुबल्लिग़ आज़म आलम, मुनाज़िर आज़म, एक मर्तबा यूरोप के दौरे पर थे। मसलक आला हजरत की तरबीज व इरशाद के लिए तशरीफ ले गए, उनके साथ कई लोग थे। गौर से सुनिएगा। तो आप एक लेबोरेटरी में पहुंचे जहां खून जांच वगैरह होता है,
وہاں پر آپ دین کی بات کر رہے تھے، اسی درمیان کانوں میں مغرب کی آواز آئی، آذان کی آواز ٹکرائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آواز آئی، ارے نماز پڑھیں کہاں پڑھیں؟ تو دیکھا سامنے ایک پاک صاف جگہ ہے، ظاہری طور سے ایک قاری صاحب آگے پڑھے، علامہ صاحب پیچھے، اور نماز وہاں پہ شروع ہو گئی۔ جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو جو ڈاکٹروں کا آفیسر تھا، ڈاکٹر ایس اسٹوریج، وہ آیا، اپنی گاڑی سے اترا، کہا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا مسلم ہیں۔ کیا کر رہے؟ کہا نماز پڑھ رہے۔ اب اس نے مسلمانوں کا کھڑا ہونا، رکوع، سجود، قیام، وہ بیلنس، سلام پھیرنا، یہ سب دیکھا تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ میاں ایک کام کرو، اگر یہ لوگ کل بھی نماز پڑھیں تو ان کے پیچھے ایک چھوٹی سی مشین رکھ دینا، میں دیکھوں گا کہ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے باڈی کے اندر کوئی چینجنگ ہوتی ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ دوسرے دن اللہ کے کرم سے پھر نماز وہی شروع، مشین رکھ دی گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مشین رکھی ہے، اور ڈاکٹر جا کے بیٹھ گیا کس پہ؟ اسکرین پہ۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھا اس نے؟ غور سے سنیے گا۔ اس نے دیکھا کہ جب مسلمان کھلی انگلیوں کے ساتھ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ ان کی انگلیوں، کوہنیوں، کندھوں کے اندر جتنے جراثیم، بیکٹیریا، کیٹانو، وائرس ہوتے ہیں، اپنے فضل سے سب کو ختم کر دے گا۔ اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں اصول مخارج 3 ہیں، حلق، لسان، شفتین۔ تو اب دیکھیے قرآن پڑھنے کا طریقہ، ہمارے یہاں بڑی پرابلم ہے، ہم میں تو بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو ان کا مسئلہ ایسے ہے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں یہ نہیں جانتے ہیں، ارکان نماز کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ تھوڑی سی غور کر لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جیسے کہ مجھے ابھی الہ آباد جانا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ سفر کرنے کے لیے کیا چاہیے۔ ایک ٹکٹ ہو، وزٹنگ کارڈ ہو، آدھار کارڈ ہو، ماسک وغیرہ ہو تو آپ کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ یہ ہے شرائط سفر۔ اسی طرح سے نماز کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کم سے کم 7، جیسے کہ قبلہ رخ کا ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، سطر کا ڈھانپنا اور نیت کرنا، یہ 7 ہے جو نماز سے پہلے ہے۔ اب نماز کے اندر 6 ہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، اوقات آخرہ۔ اس کے علاوہ واجبات نماز 14 ہیں۔ اس میں سے اگر کچھ بھول گئے تو سجدہ سہو کر لیجئے، نماز ہو جائے گی، اور جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نماز کو توڑنے والی بھی 13 چیزیں ہیں۔ تو اپنے علامہ، امام صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب کے پاس ٹائم لے کر اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ نماز سے پہلے کیا چاہیے، نماز میں کیا چاہیے، نماز کے اندر کیا چاہیے۔ یہ تو نماز میں داخل ہونے کے لیے۔ اب نماز میں آپ داخل ہو گئے، قرات کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان قرآن کو کریکٹ پروننسیشن سے پڑھتے ہیں، اب آج قرآن شریف پڑھنے کی بات آئے، کچھ لوگ صحیح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو ہمیں سناتے ہیں کہ سنیے قاری صاحب دیکھیے میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ اللہ شاہد ہے، وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کئی بار مجھے قرآن پاک بھی سنایا۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ سناتے ہیں، سیکھتے ہیں، سیکھنے کے لیے کوئی عمر کا قید نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب لفظ قاف ایک ہے، قاف قل هو اللہ احد، مانا اے محبوب فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا قل هو اللہ احد، اے محبوب کھاؤ اللہ برا ہے، یہ مانا ہوگا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صاد السین سے پڑھ دیتے ہیں اللہ الصمد، اس کی میننگ ہے اللہ حیران ہے، معاذ اللہ۔ اب بتائیے اذا جاء نصر اللہ، جب پہنچی مدد اللہ کی، صاد سے اور سین سے پڑھ دیے اذا جاء نصر اللہ، جب پہنچی گید اللہ کی۔ اب بتائیے، اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کوشش کریں تو علم تر کیف سے والناس تک 10 صورتیں ہیں، انشاءاللہ 10 دن میں آپ صحیح کر سکتے ہیں۔
آپ ہاتھوں کو اٹھا کر عید معراج النبی کا یہ پروگرام ہے، لوگ عیدی دیتے ہیں، میرے طرف سے یہی عیدی لے لیجئے اور وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھیں گے تاکہ ہماری نماز ہو جائے۔ ہاتھوں کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ڈاکٹر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ جب مسلمان قرآن کو گرامر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حلق، لسان، شفتین، دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے، اور جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر جب جاتے ہیں تو جسم کے تمام مسلز میں زندگی کی لہر دوڑنے لگتی ہے، اور جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو رانوں، پنڈلیوں، ان انگلیوں میں جتنے جراثیم بیکٹیریا ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے ختم کر دیتا ہے۔ اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بیلنس۔ آج کچھ لوگ سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ الہ آباد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ احمد آباد، تو سلام کا بیلنس ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہا جب مسلمان بیلنس کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں تو جو رگیں دماغ سے آ کر باڈی کو جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان رگوں میں خشکی کو دور کر دیتا ہے، خون کو دوڑا دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، مائیکل جیکسن نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، مائک ٹائسن نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، محمد علی قلعے نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، یوسف یوحنا نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، اور آگے بڑھے برائن لارا نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے، اور آگے بڑھے تو گاندھی نے کہا نماز میں صحت مند زندگی کا راز ہے۔ حیرت کی بات ہے تم آج کہہ رہے ہو پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا حاشیۃ السندی علی سنن ابن ماجہ کتاب الطب باب الصلاۃ والشفاء قم فصلی فإن فی الصلاۃ، اٹھو نماز پڑھو بے شک نماز میں شفا ہے۔ بحر علم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید معراج النبی، جشن عید معراج النبی، علامہ قاری روح الامین برکاتی۔ بحر علم میں کوئی سفینہ نہیں ملا، انسانیت کو چڑھ کا زینہ نہیں ملا، اور سارے جہاں کو دیکھ کر لوٹ آئی ہے نظر، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا، لیکن کہیں جواب مدینہ نہیں ملا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں جس علامہ کی بات کر رہا ہوں اس کو سنیے، میں اپنی جگہ آپ نے علامہ ارشد القادری آج سے 45 سال پہلے کہاں گئے تھے؟ پڑوسی ملک پاکستان، کراچی۔ وہاں ایک اسپتال ہے جس کا نام ہے صفدر ہاسپٹل، وہاں ایک ڈاکٹر ہے سمیع اللہ خان، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو لوگ لے گئے کہ چلیے حضور آپ کو ڈاکٹر کے پاس دکھا دیں۔ سنیے گا ایک ایک جملہ لاجواب ہے، اس میں لاجک دیکھیے گا۔ چلیے ڈاکٹر کو دکھا دیں، گئے ڈاکٹر پاس، جب ڈاکٹر کے پاس ملنے کے لیے گئے جب ڈاکٹر کے پاس ملنے کے لیے گئے آپ تو لوگوں نے کہا کہ علامہ صاحب یہ جو ڈاکٹر ہے نا یہ ملحد ہے، یہ خدا کو نہیں مانتا ہے، ناستک ہے۔ تو اس نے کہا نہیں مولانا میں تو اللہ کو مانتا ہوں، بس بعض اسلام کی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ معاذ اللہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہر چیز کا ڈاکٹر ہو گیا۔ علامہ نے کہا تمہیں کیا سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ وہی جملہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے، یہ دیکھیے۔ علامہ بیمار ہے، صفدر ہاسپٹل میں ہے، سامنے ڈاکٹر سمیع اللہ ہے جو ملحد ہو گیا ہے، جسے ایتھسٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام کی بات چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، مولانا سمجھا دیجیے۔ مولانا نے پوچھا تمہیں کیا سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو اس نے کہا چلیے مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیجئے، اگر خدا کو روزانہ 5 نمازیں چاہیے تو بس 5 نماز مانگ لیں۔ اب یہ کیا کہ فجر میں 2 پڑھو، پھر ظہر میں 4 پڑھو، پھر عصر میں 4 پڑھو، پھر مغرب میں 3 اور رات میں سوتے وقت 4۔ وہ صرف فرض کی بات کر رہا، سنت نفل کی نہیں۔ مولانا اگر خدا کو 17 رکعت نمازیں چاہیے تو پروردگار کہہ دے اے میرے بندو 17 رکعت کبھی بھی دن میں پڑھ لیا کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔
یہ کیا اچھے بھلے سو رہے ہیں، اب اٹھو 2 رکعت فجر میں پڑھنے کے لیے. ظہر میں کام کاج کا ٹائم ہے، ایک دم شباب پہ رہتا ہے کاروبار، تو پھر ظہر کے 4 رکعت پڑھیے. شام کو لین دین کا ٹائم ہے تو عصر کے 4 رکعت پڑھیں. اب شام کو گئے گھر، کھانے کا ٹائم ہے تو مغرب کی 3 رکعت پڑھو. رات میں سونے کا ٹائم ہے تو اب وہ 4 رکعت پڑھیے. بس ہمیں جب ٹائم ملے ہم نماز پڑھ لیں، وہ قبول کر لیں، بات ختم. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمیں جب ٹائم ملے ہم پڑھ لیں، وہ قبول کر لیں، بات ختم. اب سب لوگ علامہ ارشد القادری کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت کیا جواب دیتے ہیں. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ہر سوال کا اسی وقت جواب دینا میں ضروری نہیں ہے. حضرت خاموش رہے. حضرت نے کہا تم کیسے آدمی ہو؟ میں بیمار ہوں، بیماری کے لیے آیا ہوں کہ مجھے ٹھیک کر دو، میرا معائنہ کرو، مجھے چیک کرو. یہ کیا تم مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا. کہا رے مولانا آپ تو میرے مہمان ہیں. اس نے آلہ نکالا، سینے کو چیک کیا، اور اس کے بعد میں اس نے وہ نکالا، ٹمپریچر کو چیک کیا، بلڈ پریشر کو چیک کیا، آنکھوں کو دیکھا، ناک اور منہ کو دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا مولانا میں آپ کی بیماری سمجھ گیا ہوں، آپ کی بیماری کس نوعیت کی ہے، آپ کو میں دوائی لکھ دیتا ہوں. اب وہ دوائی لکھ رہے ہیں. غور کیجئے گا، پوری تقریر کی جان اسی دوائی میں. اب وہ دوائی لکھ رہے ہیں. اب دوا کس طرح لکھ رہے ہیں سنیے آپ، یہ دیکھیں وہ دوائی لکھ رہے ہیں. کہا مولانا آپ کی بیماری سمجھ گیا، اب آپ کی یہ دوا ہے، ایک کام کیجئے گا، یہ 2 گولی آپ صبح میں کھا لیجئے گا. میں آپ تک پہنچ رہا ہوں، ارے بولو یارو. اس نوعیت کی پہلی گفتگو جبل پور میں ہے. یہ 2 گولی آپ صبح میں کھا لیجئے گا، یہ 4 گولی آپ دوپہر میں لے لیجئے گا، یہ 3 گولی آپ شام کو لے لیجئے گا، اور یہ 4 گولی آپ جب رات میں سوئیے گا تب لے لیجئے گا. مولانا نے کہا علامہ نے کہا کیا کہا کیا کہا آپ نے ذرا پھر سے کہیے. کہا مولانا یہ 2 گولی صبح میں، یہ 2 گولی صبح میں، اور یہ 4 گولی دوپہر میں، اور یہ 3 گولی شام کو، اور یہ 4 گولی جب رات میں سوئیے گا تب مولانا نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ میں ساری گولیاں فجر میں کھا لوں تو چلے گا؟ تقریر کا نچوڑ، یہ ساری گولیاں ڈاکٹر صاحب اگر میں فجر میں کھا لوں تو چلے گا؟ نہیں کیسے چلے گا مولانا، میں ڈاکٹر ہوں، میں بتاؤں گا کہ آپ کو یہ دوا کب کھانی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ڈاکٹر صاحب ساری گولیاں ہم دوپہر میں کھا لیتے ہیں. کہا نہیں ایسے نہیں چلے گا. کہا کیوں؟ کہا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو گولی جب چاہو کھا لو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو دوا لکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ یہ گولی کو، یہ جو 2 گولی ہے، یہ 2 گولی کو آپ فجری کے ٹائم پہ کھائیں گے، اور یہ جو 4 گولی ہے اس کو آپ ظہر کے ٹائم کھائیں گے، اور یہ جو 3 گولی ہے اس کو آپ مغرب میں کھائیں گے، اور یہ جو 4 گولی ہے اس کو آپ رات میں کھائیں گے. تو یہ گولی، یہ ڈوز، یہ بیماری، یہ اینٹی بائیوٹک، یہ ڈوز، یہ ڈیسیزز، اس کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں ایک کمبینیشن، یہ چاروں طرف سے وائرس کو گھیر لیتے ہیں. ہم بولتے ہیں گھیر پکڑ گھیر. تو یہ لوگ چاروں، یہ دوائی، یہ اینٹی بائیوٹک، یہ گولیاں، یہ چاروں طرف سے جراثیم کو گھیر لیتے ہیں، تب جا کے دوائی کا اثر ہوتا ہے. مولانا نے کہا ایک کام کرتے ہیں، آپ نے جو بتا دیا تو بتا ہی دیا ہے، ایک کام کرتے ہیں ساری گولیوں کو کھانا کھانے کے بعد اے سی میں رات میں کھا کے سو جاتے ہیں. چلے گا؟ کہا نہیں چلے گا. تب حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب جسم کی حساسیت کو دیکھ کر، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جسم کی حساسیت
حساسیت کو دیکھ کر, جسم کی نبض کو دیکھ کر, جسم کی حرارت کو دیکھ کر, جسم کی ٹیمپریچر کو دیکھ کر دوائی سجیسٹ کرنے کا, تجویز کرنے کا, لکھنے کا جو ادھیکار آپ کو MBBS کی ڈگری نے دیا ہے, سرٹیفکیٹ نے دیا ہے, اتنا اختیار تو روح کے علاج کے لیے پروردگار کو ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, جشن عید معراج النبی, علامہ قاری روح الامین برکاتی. اتنا اختیار تو روح کی علاج کے لیے پروردگار کو ہونا چاہیے. ڈاکٹر, I take the all medicine at the same time it will not work. میں جانتا ہوں یہ ساری دوائیاں ایک ساتھ کھاؤں گا اثر نہیں کرے گی. جو ٹھہر کے کرے گی, جو وقفے سے کرے گی, جو وقت پہ کرے گی, جو گیپ دے کر کرے گی, ایک ساتھ نہیں کرے گی. اسی طرح فجر کی نماز فجر کے وقت, ظہر کی نماز ظہر کے وقت, عصر کی نماز عصر کے وقت, مغرب کی نماز مغرب کے وقت, عشاء کی نماز عشاء کے وقت. کیوں؟ اس لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے, وقت کے پابند کے ساتھ فرض کیا ہے. کیوں؟ اقیم الصلاۃ لذکری, تم نماز کو قائم کرو میرے یاد کے لیے. یہ جو یاد خدا کا ذکر, یہ جو ذکر خدا کا ڈوز, ذکر خدا کا ڈوز, فکر خدا کا ڈوز, بندگی کا ڈوز, عبادت کا ڈوز روح انسان کو جو فجر میں 2 رکعت کے ذریعے دیا جا رہا ہے, ظہر میں 4 رکعت کے ذریعے دیا جا رہا ہے, عصر میں 4 رکعت کے ذریعے دیا جا رہا ہے, مغرب میں 3 رکعت کے ذریعے دیا جا رہا ہے, عشاء میں 4 رکعت کے ذریعے دیا جا رہا ہے. ساتھ میں نفل بھی ہے, سنہ بھی ہے, وتر بھی ہے. تو صبح میں ذکر خدا, ظہر میں ذکر خدا, عصر میں ذکر خدا, مغرب میں ذکر خدا, عشاء میں ذکر خدا, ذکر خدا, ذکر خدا, ذکر خدا. جب 5 وقت تمہارے دلوں میں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ, دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو خدا کی یاد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید معراج النبی, جشن عید معراج النبی, علامہ قاری روح الامین برکاتی. آج لوگ اسلام میں بہت کمنٹ کرتے ہیں, عورت کو لے کر, مرد کو لے کر, پردے کو لے کر, برقعے کو لے کر, اذان کو لے کر, نماز کو لے کر. بس 2 منٹ اور چاہوں, اس کے بعد میں بیٹھتا ہوں. اب سنیے, آپ ہمارے ماں بہنیں بھی یہاں رکھتی ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ آپ لوگ میں عورتیں ڈری رہتی ہیں, دبی پردہ کرتی ہیں. پردہ جب کرتی ہیں تو لوگ اور غور سے دیکھتے ہیں, پردہ کرتی ہے تو لوگ اور غور سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا لوگ غور سے دیکھتے تو ہیں مگر دکھتا کچھ نہیں ہے نا. اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں سب کچھ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے. بس میں ایک چیز اتنا بتا دوں کہ اسلام میں ہر چیز عورت کے لیے مشکل, مرد کے لیے آسان کیوں ہے. یہ آج کے دشمن کہتے ہیں. میں نے کہا عورت کے لیے اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں ہے, سب کچھ مردوں کے لیے ہے. کمانا ہمیں, باہر جانا ہمیں ہے, دال چاول ہلدی تیز پتی شکر اکر ہوریا بوریا سب کچھ ہم لوگوں کو کرنا ہے. عورتوں کی ذمہ صرف 4 کام, سن لیں, صرف 4. فرض نماز, فرض روزے, فرض نماز, فرض روزے, عزت کی حفاظت, شوہر کی اطاعت. سبحان اللہ. یہ چوتھی گولی بڑی کڑوی ہے, الا من رحم ربی. چوتھی گولی. اللہ تعالی ہم اور آپ تمامی حضرات کو ارکان اسلام پہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اب بس آخری میں ایک چیز آپ کو بتا کر رخصت ہو جاتا ہوں. حضرت بنفس نفیس یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. آج کی رات ہوگی, حضور کی بات ہوگی. میں صرف موڈ بنانے کے لیے چلا آیا تھا. زندگی پھر رہی, بہت ساری بات ہے. The Gospel of John, that when the tourist came to the water and put the leg over the water, he began to walk. انجیل متی میں ہے, ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے, اب پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے. ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے. ان لوگوں نے دیکھا جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چل رہے ہیں جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے. ان لوگوں نے کہا حضرت we want to walk with you, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا it is very easy, go to Almighty
Allah and put the leg over the water, he begin to walk. یہ بہت آسان ہے. اللہ کا نام لو, زمین سے پاؤں اٹھاؤ, پانی پہ رکھو اور چلنا شروع کر دو. لیکن سنو, چلنے میں آزاد ہو, چاہے دائیں سے چلو یا بائیں سے چلو یا پیچھے سے چلو, لیکن پار اترنے کے لیے, ساحل تک جانے کے لیے, نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے. لوگوں نے کہا کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے. ان لوگوں نے کہا روایت تو بہت آسان ہے, بس اللہ کا نام لیا, زمین سے پاؤں اٹھائے, پانی پہ رکھا اور چلنا شروع کر دیے. حضرت عیسیٰ آگے, غلام پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. سب کی نگاہیں جمی قدم عیسیٰ پہ. جب بیچ دریا میں پہنچے تو پیٹر کرسچن کو شیطان نے بتایا, اے کرسچن تو دریا پار کر گیا, کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پہ چل کے آئے گا پانی پہ, تو تم نے تو ابھی دیکھا نہیں, تیرا پاؤں ہے کہاں, ذرا دیکھ تو رے بے وقوف. بس اتنا سوچنا سا, نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے, اپنے قدم کی طرف دیکھا, گڑاب سے پانی کے اندر. تو دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ چلنے میں آزاد ہے, چاہے تجارت کے لائن سے چلیں, ملازمت کے لائن سے چلیں, مدرسے کے لائن سے چلیں, خانقاہ کے لائن سے چلیں, اسکول کے لائن سے چلیں, کالجز کے لائن سے چلیں, چلنے میں آزاد ہیں. لیکن پار اترنے کے لیے, ساحل تک جانے کے لیے, نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے, قدم حسین سے ہٹنے نہ پائے, قدم غوث سے ہٹنے نہ پائے, خواجہ معین الدین سے ہٹنے نہ پائے, مخدوم سمنہ سے ہٹنے نہ پائے, مخدوم بہاری سے ہٹنے نہ پائے, حضرت نظام الدین سے ہٹنے نہ پائے, بابا تاج الدین سے ہٹنے نہ پائے, اعلیٰ حضرت سے ہٹنے نہ پائے, مفتی اعظم ہند سے ہٹنے نہ پائے, حافظ ملت سے ہٹنے نہ پائے, برہان ملت سے ہٹنے نہ پائے, حضور دادا میاں سے ہٹنے نہ پائے. اگر آپ اس میں کامیاب, یہ جلسہ کامیاب, میرا آنا کامیاب, ہم سب کامیاب. ورنہ اگر کوئی آدھار کارڈ میں مسلمان ہو جائے, کیلنڈر میں ہو جائے, رسید میں ہو جائے, پاسپورٹ میں ہو جائے, وزٹنگ کارڈ میں ہو جائے, شادی کارڈ میں ہو جائے, راشن کارڈ میں ہو جائے, واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے. جب تک محمد کی لسٹ میں مسلمان نہ ہو جاؤ, اور ان کی لسٹ میں مسلمان ہونے کے لیے امیہ بن خلف نہیں, حضرت بلال کا جگر پیدا کرنا ہوگا. آج بھی ہو جو ابراہیم سائمہ پیدا, آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے, لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. وقت قریب ہے جب باطل طاقتیں اسلام کے آگے جھکتی نظر آئیں گی, اور اسلام کے سورج کی کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی. یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا, اسلام چمکتا ہے, چمکتا ہی رہے گا. ہے نام مخدوم, عشق رسالت کا وہ سکہ بازار مدینہ میں کھنکتا ہی رہے گا. اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے جب یقین پیدا, تو کر لیتا ہے بالوں پرے روح الامی پیدا. یار زندہ صحبت